السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کیسے ہوئی؟ جب یہ آیات کریمہ نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، تو اکثر و بیشتر صحابی حضرات جان چکے تھے کہ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلد ہی ہم سے رخصت ہو جائیں گے، جو قرب قیامت کی عظیم نشانی ہے، اس لیے کہ پیغمبر دنیا میں دین مکمل کرنے کے لیے رہتا ہے، اور جب دین مکمل ہو گیا تو پیغمبر کو اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ انہی دنوں میں سورہ نصر نازل ہوئی۔ اس سے بھی علماء صحابہ سمجھ گئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات وصال قریب آ چکا ہے۔ بظاہر آیاتیں تو خوشی اور مسرت کا پیغام دیتی تھی، مگر اس جہت سے رنج عظیم کا سبب ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو پسند کیا۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا کی خصائص و نعمت پسند کرے یا اس چیز کو جو اللہ کے پاس ہے، یعنی آخرت کو، تو اس بندے نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو پسند کر لیا۔ یہ کلمات سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ پر ہمارے ماں باپ فدا ہوں۔ رابی کہتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ کیفیت دیکھ کر ہم لوگ متحیر ہو گئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کا حال بیان فرما رہے ہیں، آخر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کیوں رو رہے ہیں اور اپنے ماں باپ کو کیوں قربان کر رہے ہیں؟ بعد میں معلوم ہوا کہ اس بندے سے مراد خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں سب سے زیادہ سمجھدار اور علم والے تھے، اس لیے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روئے سکون سمجھ گئے۔ آپ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ابو بکر مت رو، اور ارشاد فرمایا، سارے لوگوں میں مجھ پر سب سے بڑا احسان ابو بکر کا ہے، انہوں نے مجھے اپنا مال دیا اور میرے رفیق و یار رہے۔ اگر میں کسی کو خلیل دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن وہ میرے اسلامی بھائی اور دوست تھے، اور ابو بکر کے علاوہ مسجد میں کسی کا دروازہ نہ کھولے۔ یہ صحیح البخاری میں ہے۔ حضرت اسی طرح اسلامک ہسٹری، تاریخ اسلام کو اگر سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔